بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی برعکس، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم مقتولہ اور اس کی لاش کو اس طرح پہچان سکتے تھے کہ گزشتہ رات 9 بجے تم نے مقتولہ کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقین کریں اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں، آپ میری بات کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں اس نے چند شکستہ جملے ادا کیے اور خاموش ہو کر سہمی ہوئی نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے اسے چھوٹ دینا مناسب نہ سمجھا اور سلگتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تم نے جھوٹ گواہی دینے کے لیے کتنی رقم وصول کی ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے وکیل استغاثہ کو امداد طلب نظر سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اس کی مدد کو پہنچتا، جج نے گواہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم واضح الفاظ میں بتاؤ کہ مقتولہ کی لاش کو دیکھ کر تمہیں یہ محسوس ہوا کہ نہیں کہ یہ اسی لڑکی کی لاش ہے جسے گزشتہ رات تم نے ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا؟ سر جی، میں لڑکی کی لاش دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، گواہ نے بہانے بازی سے کام لیتے ہوئے بتایا۔ اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے پچھلی رات ملزم کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچاتے ہوئے سوال کیا، لیکن بعد میں تمہارے ذہن نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا تو تمہیں یاد آ گیا کہ مقتولہ وہی لڑکی تھی جو گزشتہ رات تمہیں ملزم کے ساتھ دکھائی دی تھی۔ یہی بات ہے نا؟ جی بالکل بالکل، وہ میرے جھانسے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا، جب سپروائزر نے مینیجر کو فون کیا تو اسے کیا بتایا تھا؟ سپروائزر صاحب نے مینیجر صاحب کو فون کر کے کہا تھا، سر آپ جلدی سینما آ جائیں، پروجیکٹر آپریٹر نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے، اس نے جواباً بتایا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مینیجر صاحب کا بیان بھی یہی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تمہارے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری یادداشت بہت مضبوط ہے۔ میں تمہاری یادداشت یا حافظے کو ایک آزمائش سے گزارنا چاہتا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ وہ اضطراری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آج صبح تم نے ناشتے میں کیا کھایا ہے؟ چائے پراٹھا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، کل رات تم نے کیا کھایا تھا؟ اس نے بتایا، دال چاول۔ دال کون سی تھی؟ مونگ مسور مکس۔ 17 اکتوبر کی رات 9:15 بجے تم نے ایک لڑکی کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تو لڑکی نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ میں نے اچانک سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کٹیلے انداز میں پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا اور گھبراہٹ میں بولا، لڑکی نے پھولدار کاٹن کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ جواب دینے کے بعد وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، پروجیکشن روم میں جب تم نے مقتولہ کی لاش دیکھی تو اس کے بدن پر کس قسم کا لباس موجود تھا؟ وہ اپنے جھوٹ کو نبھاتے ہوئے بولا، ظاہر ہے وہی پھولدار شلوار قمیض۔ میں نے انکوائری آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، آئیو صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ موقع واردات کا تفصیلی نقشہ تو آپ ہی نے تیار کیا تھا اور استغاثہ کی رپورٹ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ کسی بھی مقدمے کے تفتیشی افسر کو ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا پڑتا ہے۔ آئیو نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میرے سوال کے جواب میں بتایا، جائے وقوع پر مقتولہ مہندی رنگ کے ریشمی پارٹی ڈریس میں پائی گئی تھی۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بھی یہی درج ہے۔ اس کا مطلب ہے گواہ سراسر دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، یہ تو آپ گواہی سے پوچھیں۔ میں گواہ اور آئیو کو نظر انداز کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، آپ اس سلسلے میں کوئی اظہار خیال فرمائیں گے؟ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دلائل کے مرحلے پر دوں گا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ ابھی استغاثہ کے گواہ باقی ہیں، پہلے آپ ان سے نمٹ لیں۔
میں نے کندھے اچکا کر جج کی جانب دیکھا اور نہایت ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ جج زیر لب خفیف سا مسکرا کر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھنے لگا۔ وہ میری محنت کا ثبوت اپنے ریکارڈ پر محفوظ کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ خاصی تسلی بخش صورتحال تھی۔ استغاثہ کی کمزوریاں اور خامیاں سامنے لا کر میں نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی تھی۔ آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کر دی۔ سینما کا سپروائزر اور استغاثہ کا گواہ کٹہرے میں کھڑا وکیل استغاثہ کے ہلکے پھلکے سوالوں کے جوابات دے رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے حلف اٹھا کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا۔ اس کا بیان پولیس کو دیے گئے بیان سے گہری مماثلت رکھتا تھا۔ وکیل استغاثہ جرا مکمل کرنے کے بعد اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی باری پر گواہ والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ سپروائزر سے نہایت ہی اہم اور منفرد قسم کے سوال کروں گا۔ منفرد سے میری مراد یہ ہے کہ وہ عام قسم کے روایتی سوال نہیں ہوں گے۔ اب تک استغاثہ کی جانب سے جو گواہ بھگتائے گئے تھے ان پر جرا سے بہت سی اہم باتیں سامنے آ چکی تھیں۔ میں اپنی جرا کو انہی نکات تک محدود رکھ کر نتیجہ خیز بنانا چاہتا تھا۔ سپروائزر کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ وہ پستہ قامت والا ایک فربا شخص تھا۔ رنگت میں وہ سانولے اور سیاہ کے درمیان تھا۔ اس کی بائیں آنکھ میں بھینگا پن نمایاں تھا۔ اپنی شکل و صورت سے وہ ایک سخت گیر اور اکھڑ مزاج شخص نظر آتا تھا۔ میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے سپروائزر سے سوال کیا، آپ کو اس سینما میں سپروائزری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے متحمل لہجے میں جواب دیا، تقریباً 8 سال۔ میں نے پوچھا، آپ کے ڈیوٹی اوقات کیا ہیں؟ میرے ڈیوٹی اوقات مقرر نہیں ہیں، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ میں نے کہا، آپ کے سینما مینیجر نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ آپ عموماً دوپہر 11-12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک سینما میں موجود رہتے ہیں، اور غالباً یہی آپ کی ڈیوٹی اوقات بھی ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس نے تصدیق کی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے یہی آپ کی ڈیوٹی اوقات ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، 18 اکتوبر کی صبح 9 بجے آپ سینما کے دفتر میں موجود تھے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں سینما سپروائزر ہوں، کسی بھی وقت سینما میں آ جا سکتا ہوں، وہ پرغرور انداز میں بولا۔ آپ کو میرے صبح 9 بجے سینما میں پائے جانے پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، باخدا مجھے آپ کی آمد پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو قبل از وقت آپ کے سینما پہنچنے کا سبب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی ضروری کام ہی سے سینما آیا ہوں گا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ آپ مجھے وہ کام تو یاد نہیں ہو سکتا ہے الیکٹرک کا کوئی مسئلہ ہو یا کسی اور قسم کی ٹربل شوٹنگ ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیا پتا سپروائزر ہونا کتنا بڑا درد سر ہے؟ میں نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ میری بات کو تعریف سمجھا یا تنقید۔ خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنی جرا جاری رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے سینما سویپر نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ خلاف معمول پہلے گیلری، پروجیکشن روم اور باکس وغیرہ کی صفائی کرے، جبکہ وہ عموماً سینما ہال کا کام پہلے نمٹاتا تھا۔ ان احکامات کی وجہ تو آپ ضرور بتائیں گے۔ اس نے ایک لمحے کو معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں سینما کا سپروائزر یعنی فورمین ہوں۔ میں اپنے عملے کے کسی بھی فرد کو کسی بھی نوعیت کے احکامات دے سکتا ہوں۔ میں آپ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کر رہا سپروائزر صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خلاف معمول آپ کے احکام کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں ہے، اس نے غسیلی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے اثبات میں گردن ہلائی اور مزید بتانے لگا۔ میں سویپر کی ہڈ حرامی اور کام چوری سے بہت نالاں تھا۔ وہ آتے ہی سینما کے ہال میں گھس جاتا اور 2-2.5 گھنٹے وہاں برباد کر دیتا۔ اس طرح باقی وقت میں وہ جلدی کام نمٹانے کی کوشش کرتا، چنانچہ گیلری اور باکس وغیرہ کی صفائی تسلی بخش نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ چند لمحے سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، سچی بات یہ ہے جناب کہ ہمیں گیلری اور باکس وغیرہ کے تماشائیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان درجوں کے ٹکٹ خاصے مہنگے ہوتے ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے خاک روب کو پہلے گیلری اور باکس وغیرہ کی صفائی کے لیے کہا تھا اور تاکید کی تھی کہ آئندہ بھی وہ اسی ترتیب سے صفائی کا کام کیا کرے۔
بس اتنی سی بات ہے، اب تو آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی وکیل صاحب۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور گواہ خاکروب کے بیان کا سرسری جائزہ لینے لگا۔ ابھی سپروائزر نے تاکید کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کا ذکر سویپر کے بیان میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سپروائزر گھپلے بازی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا واقعی آپ نے خاکروب کو تاکید کی تھی کہ آئندہ ہمیشہ وہ گیلری، باکس اور پروجیکشن روم سے صفائی شروع کیا کرے؟ تو کیا میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، گواہ خاکروب نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، وہ بھول گیا ہوگا۔ سپروائزر نے بے نیازی سے کہا۔ میں نے اگلا سوال کیا، سپروائزر صاحب، کیا یہ درست ہے کہ 17 اکتوبر کی رات 9 بجے استغاثہ کا گواہ اور سینما کا خاکروب آپ کے پاس کچھ رقم لینے آیا تھا؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے 100 روپے ادھار دیے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ ملزم کو آپ کی سفارش پر سینما میں ملازمت دی گئی تھی؟ اس نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں یہ حقیقت ہے، میں نے ہی اپنے مینیجر صاحب سے اس کی سفارش کی تھی۔ ان دنوں وہ بے روزگار تھا اور ملازمت کی تلاش میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس پر ترس کھا کر اسے اپنے سینما میں فلم چلانے کا کام دلوایا تھا۔ ترس کھا کر کام دلوانی والی بات تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ان دنوں ملازمت کی حالت بڑی قابل رحم ہو۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے ملزم کے ساتھ کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں رہا کہ وہ قابل رحم ہو جائے۔ اس کے بھائی کا چلتا ہوا جنرل سٹور ہے اور یہ سب لوگ ایک ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ملزم کی اپنے گھر والوں سے کبھی بنی نہیں، اور اس بات کا بھی آپ کو احساس نہیں کہ بے روزگاری بذات خود کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ بے روزگاری ایک عذاب ہی نہیں بلکہ رفتہ رفتہ ایک لعنت کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اضافہ کیا، سپروائزر صاحب، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ملزم کو ذاتی حیثیت سے بھی جانتے ہیں اور اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی آپ کو اچھی خاصی معلومات ہیں۔ اس نے اثبات میں میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی رہائش کہاں ہے؟ سولجر بازار میں، اس نے بتایا، ملزم کے بڑے بھائی کے جنرل سٹور کے نزدیک۔ میں نے سوال کیا، پھر تو آپ ملزم اور مقتولہ کے ماضی سے بھی واقف ہوں گے۔ مقتولہ پہلے گرو مندر کے علاقے میں رہتی تھی۔ جی، اس نے پر اعتماد انداز میں گردن ہلائی۔ آپ ان کے ماضی کی طرف جس حوالے سے اشارہ کر رہے ہیں اس قصے سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں، اور میرا ذاتی خیال ہے مقتولہ کو پیش آنے والا واقعہ، بلکہ یوں کہیں سانحہ، اسی قصے کا شاخسانہ ہے۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے مداخلت کی۔ گواہ نے اپنا ذاتی خیال ظاہر کیا ہے، جبکہ فاضل وکیل اسے چکر دینے کے لیے وثوق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جج نے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے سوال میں سے وثوق کا لفظ خارج کر کے وہاں خیال کا لفظ استعمال کروں۔ میں نے جج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا اور مزید کہا، کیا آپ اپنے خیال کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت مہیا کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ سینما کے پروجیکشن روم میں مقتولہ کی لاش پائی گئی ہے، سپروائزر نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے 17 اکتوبر کی رات مقتولہ کو ملزم کے ساتھ سینما میں دیکھا تھا، وہ دونوں پروجیکشن روم کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سینما کے سپروائزر ہیں؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، سینما کے اندر ہونے والی ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مقتولہ اور ملزم کے ماضی سے بھی آگاہ تھے۔ جب آپ نے ان دونوں کو ایک ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا تو آپ پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ مقتولہ کی سینما آمد اور ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف سفر کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی عملی یا خیالی قدم اٹھایا تھا؟ وہ قطعیت سے بولا، بالکل نہیں۔ کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اس لیے کہ میں ملزم کو زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ سپروائزر نے ناپسندیدہ نظر سے میرے موکل کو گھورتے ہوئے بتایا، یہ نہایت ہی احسان فراموش شخص ہے، میری وجہ سے اسے سینما میں ملازمت ملی تھی، مگر یہ سب سے یہی کہتا تھا کہ اسے اس کی اعلیٰ صلاحیت کی بنا پر سینما میں رکھا گیا تھا۔ اس کمبخت نے کبھی مجھے وہ عزت نہیں دی جو اس کا فرض بنتا تھا۔
ویسے بھی یہ بہت مغرور، جھگڑالو اور غصہ ور شخص ہے۔ خاکروب نے میرے موکل کو نہایت فضول قسم کا انسان گردانتے ہوئے کچھ اسی نوعیت کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے سپروائزر سے سوال کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم لگ بھگ 1 سال سے اس سینما میں کام کر رہا تھا۔ آپ نے اور آپ سے پہلے آپ کے سویپر نے اس کے جھگڑالو، غصہ ور اور مغرور ہونے کا ذکر کیا ہے۔ آپ معزز عدالت کے روبرو ملزم کے کوئی بھی 3 جھگڑوں کی مثالیں پیش کریں۔ نہایت ہی غصہ ور اور جھگڑالو شخص 1 سال میں اس قسم کی 2-3 کیا 365 مثالیں قائم کر سکتا ہے۔ وہ میرے اس تیکھے سوال پر گڑبڑا گیا اور بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، مجھے اس وقت تو کوئی مثال یاد نہیں آ رہی۔ گویا آپ میرے موکل کے خلاف اس کے جھگڑالو ہونے کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، آپ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ 17 اکتوبر کی رات آپ نے مقتولہ کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت مقتولہ نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ وہی جو قتل کے بعد اس کے جسم پر پایا گیا تھا، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے سختی سے کہا، میں نے لباس کا رنگ پوچھا ہے، مجھے رنگ یاد نہیں آ رہا۔ اور ملزم نے اس روز کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ اس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ امیز انداز میں بولا۔ میں نے کہا، سپروائزر صاحب، لگتا ہے آپ کے ہوش کوچ کر گئے ہیں۔ میں نے ملزم کے لباس کا رنگ نہیں پوچھا، اس کی قسم کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس کے برخلاف مقتولہ کے لباس کا رنگ پوچھا تھا۔ آپ میرے ہر سوال کا الٹا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سنبھل کر بولا۔ دراصل میں نے اس روز مقتولہ اور ملزم کے لباس اور ان کے رنگوں کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے بھی اب مجھے یاد نہیں۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، غور سے نہیں دیکھا تھا یا آپ کی بائیں آنکھ نے غور کرنے میں کوئی مزاحمت پیش کر دی تھی؟ وہ خفیف سا ہو کر جج کی طرف دیکھنے لگا، مگر یوں نظر آتا تھا جیسے وہ وکیل استغاثہ کو دیکھ رہا ہو۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سپروائزر کی بائیں آنکھ میں بھینگا پن موجود تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، سپروائزر صاحب، خاکروب نے جب آپ کو آ کر بتایا کہ پروجیکشن روم میں لڑکی کی لاش پڑی ہے تو آپ اس کے ساتھ پروجیکشن روم میں گئے تھے؟ کیا آپ لاش کو دیکھتے ہی مقتولہ کو پہچان گئے تھے؟ جی، میں نے پہلی نظر میں مقتولہ کو پہچان لیا تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ اس کے جسم پر وہ مہندی رنگ کا لباس تھا جو میں گزشتہ رات دیکھ چکا تھا، اور وہ بولتے بولتے ایک جھٹکے سے رک گیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ کوئی غلطی کر چکا ہے، تاہم میں اس موقع پر اس کی غلطی کو نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم بتا چکے ہو کہ تمہیں مقتولہ اور ملزم کے لباس اور ان کے رنگ یاد نہیں، کیونکہ تم نے انہیں غور سے نہیں دیکھا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ پروجیکشن روم میں مقتولہ کے جسم پر وہی مہندی رنگ کا لباس موجود تھا جو تم گزشتہ رات دیکھ چکے تھے۔ یہ کیا گھپلے بازی ہے مسٹر سپروائزر؟ تمہاری سپرویژن تو انتہائی ناقص بلکہ مبنی بر بدنیتی ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، بس میں کر کے رہ گیا۔ میں نے اسی وقت ایک اور خطرناک سوال کر ڈالا، مسٹر سپروائزر، پروجیکشن روم سے واپس آ کر تم نے اپنے مینیجر صاحب کو اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، آپ جلدی سے سینما آ جائیں، پروجیکٹر آپریٹر نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ تمہارے ان جملوں کی تصدیق مینیجر اور خاکروب دونوں نے کی ہے۔ میں نے ذرا توقف کر کے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور کہا، جب تم مینیجر کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جا رہے تھے تو تم نے اسے بتایا تھا کہ قتل سے پہلے لڑکی کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا لڑکی قتل ہو چکی ہے؟ وہ بے ہوش بھی تو ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی حالت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہوگی۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، وہ مجھے بالکل مردہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم کوئی ڈاکٹر ہو؟ نہیں، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے اس کی مدد کرتے ہوئے لقمہ دیا۔ کسی بھی شخص کی ابتر اور دگرگوں حالت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوگا،
اس کے لیے کسی کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں۔ میں نے وکیل استغاثہ کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ قتل سے پہلے لڑکی کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا؟ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا، اس کے لیے تو ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ گواہ کا میڈیکو لیگل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر سپروائزر، کیا تم نے ایک نظر دیکھتے ہی یہ جان لیا تھا کہ مقتولہ کو قتل کیا جا چکا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے؟ پھر میں نے طنز سے بھرپور لہجے میں اضافہ کیا، بھائی تمہاری یہ بائیں آنکھ تو کمال کی شے ہے، بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ہاں، تمہاری طرف میرے 2 سوال ڈیو ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے معزز عدالت انتظار کر رہی ہے۔ وہ بری طرح میرے گھیرے میں آ چکا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ بھی اس کی داد رسی کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ جج بڑی دلچسپی سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے حقائق کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے گواہ پر اپنے حملے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو مسٹر سپروائزر؟ وہ اپنے دعووں کو اندازے کا لبادہ پہناتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ پکڑے جانے پر جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جج حقیقت حال کے بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے گواہ کو مخاطب کر کے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، مسٹر سپروائزر، تم نے اپنے مینیجر کو فون پر اطلاع دیتے ہوئے بتایا تھا کہ پروجیکٹر آپریٹر نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ تم نے کس بات سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ مقتولہ کو ملزم نے ہی قتل کیا ہے؟ کیا پروجیکشن روم میں ایسے شواہد موجود تھے جو میرے موکل کو مجرم ثابت کرتے ہوں؟ تم نے کس بنا پر یہ اندازہ قائم کیا کہ قتل اور مجرمانہ حملے کی واردات میں میرا موکل ملوث ہے اور یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے؟ تم نے مینیجر کو اتنے وثوق سے یہ باتیں بتائی تھیں جیسے تم ان واقعات کے عینی شاہد ہو۔ ایک لمحے کا وقفہ دے کر میں نے تیز لہجے میں کہا، اتنے اعتماد کے ساتھ تو ایسی باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے یہ حالات پیش آئے ہوں یا اس کے پاس ان واقعات کے ٹھوس ثبوت موجود ہوں۔ مسٹر سپروائزر، کیا مجرمانہ حملے اور قتل کی یہ واردات تمہاری 1.5 آنکھ کے سامنے پیش آئی تھی یا پھر تمہارے پاس میرے موکل کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ اگر واقعی ایسا کوئی ثبوت وجود رکھتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کرو۔ میرے تابڑ توڑ حملوں نے اس کی سٹی گم کر دی۔ وہ سراسیما نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں گھگیایا، پانی۔ پھر وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھام کر بری طرح ہانپنے لگا۔ جج کی اجازت سے انکوائری آفیسر نے استغاثہ کے معزز گواہ کے لیے 1 گلاس پانی منگوایا، مگر وہ پانی پینے کے بعد کوئی واضح جواب نہیں دے سکا۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا، میرا اندازہ ہے کہ یوں ہوا ہوگا، میرے خیال میں یوں ہو سکتا ہے، میں نے سوچا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ جج سمجھ گیا گواہ بہانے بازی سے کام لے رہا تھا۔ اس نے ڈانٹ آمیز لہجے میں گواہ سے کہا، مسٹر عدالت کسی شخص کی سوچ، اس کے خیالات اور اندازوں کو کچھ نہیں مانتی۔ یہاں تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا پڑتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے دعووں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ثبوت مہیا نہیں کیا تو اسے تمہاری دروغ گوئی تصور کیا جائے گا، بلکہ یہ عدالت سمجھے گی کہ تم نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم پر مجرمانہ حملے اور قتل کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے۔ جج کی سخت باتوں نے اس کے غبارے کی رہی سہی ہوا خارج کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر کٹہرے میں بیٹھ گیا اور لرزیدہ انداز میں بولا، مجھے چکر آ رہے ہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں اب کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کی آہ و بکا کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا مخصوص اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا آخری گواہ مقتولہ کا باپ گواہی کے لیے عدالت میں حاضر ہوا۔ مقتولہ کے باپ کی گواہی اصولی طور پر شروع میں ہونی چاہیے تھی، تاہم استغاثہ کی یہ کوتاہی میرے لیے سود مند بن گئی اور اس گواہ پر جرا کے دوران میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی کہ مجھے دلائل کے مرحلے میں کافی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ گواہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔
اس کے بیان کا زیادہ تر حصہ میرے موکل کی مخالفت میں تھا، یعنی مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ گواہ کے نزدیک ملزم ہاتھ دھو کر اس کی بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر جب وہ مقتولہ کے حصول میں ناکامیاب رہا تو اس نے دھوکے سے مقتولہ کو سینمے میں لا کر پہلے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ازاں بعد گلا گھونٹ کر اسے موت کے حوالے کر دیا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کے دوران اس امر کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ رشتے سے انکار کے بعد ملزم اپنی ناکامیابی پر بری طرح تل ملا رہا تھا اور مقتولہ سے انتقام لینے کے لیے طاق لگائے بیٹھا تھا۔ بالآخر اسے موقع مل گیا اور وہ اپنے مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا اور نہایت ہی مختصر اور جامع سوالات سے جرح کا آغاز کیا۔ میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ نے ملزم کے رشتے والے مطالبے کو رد کیا تھا۔ آپ کے بقول ملزم نے پھر آپ کی بیٹی کا پیچھا نہ چھوڑا اور گاہے بگاہے اس کو تنگ کرتا رہا، چنانچہ مجبوراً آپ گرو مندر کے علاقے کو چھوڑ کر PIB کالونی آ گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آیا ملزم آپ کے نئے محلے میں بھی آپ کی بیٹی کو تنگ کرنے آیا کرتا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو گرو مندر چھوڑے لگ بھگ 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، مقتولہ کی موت سے پہلے آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ملزم کا اس سے رابطہ رہا ہے؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ نہ ہم نے ایسا کچھ محسوس کیا اور نہ ایسی کوئی بات تھی۔ میری بیٹی تو ملزم کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، رابطے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، محترم، استغاثہ کے 2 گواہوں خاکروب اور سپروائزر نے آپ کی مقتول بیٹی کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ان میں کوئی ربط ضبط نہیں تھا تو پھر آپ کی بیٹی سینما میں ملزم کے ساتھ کیسے موجود تھی؟ آپ کے بقول وہ تو ملزم کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ملزم نے کسی طرح اسے ورغلا لیا ہوگا۔ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو دھوکے سے سینما بلایا ہوگا۔ یہ سب ہوگا وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ایسی قیاس باتوں کو عدالت نہیں مانتی۔ آپ صرف اس بات کی وضاحت کریں کہ جب مقتولہ ملزم کو پسند نہیں کرتی تھی، اس سے ملنا جلنا تو درکنار، وہ ملزم کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، تو پھر وہ فلم دیکھنے ملزم کے پروجیکشن روم میں کس طرح پہنچ گئی؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بے بسی سے بولا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا، میں نے جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ 17 اکتوبر کی رات 9 بجے کے بعد آپ کی بیٹی کہاں تھی؟ اس نے جواب دیا، 17 اکتوبر کو اس کی ایک سہیلی کی مہندی تھی، وہ اس مہندی میں شرکت کے لیے لیاقت آباد گئی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی یعنی میرا بیٹا اسے لیاقت آباد چھوڑنے گیا تھا۔ مقتولہ کے جسم پر مہندی رنگ کا ریشمی پارٹی ڈریس پایا گیا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ اب سامنے آئی تھی۔ میں نے گواہ سے پوچھا، آپ کا بیٹا مقتولہ کو کتنے بجے لیاقت آباد اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ کر آیا تھا؟ 9 بجے کے قریب، اس نے جواب دیا۔ آپ کا بیٹا بہن کو یعنی مقتولہ کو لینے بھی گیا ہوگا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے استفسار کیا، کتنے بجے وہ بہن کو لینے گیا تھا؟ 11:30 بجے، گواہ نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا، میری بیٹی کی سہیلی نے بتایا کہ وہ تو 10 بجے واپس چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی کو بتایا تھا کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے بھائی اسے لینے آیا ہے، وہ فوراً گھر جانا چاہتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، نہ تو آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوئی تھی اور نہ ہی آپ نے مقتولہ کو بلانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تصدیق کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر مقتولہ نے اس قسم کی غلط بیانی کیوں کی اپنی سہیلی کے ساتھ؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ وہ بے بسی اور بے چارگی کی تصویر نظر آنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، مقتولہ گھر میں ایمرجنسی کا بہانہ کر کے کس کے ساتھ گئی تھی؟ ظاہر ہے ملزم کے ساتھ گئی ہوگی، گواہ کمزور لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مگر ملزم کی تو وہ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ وہ شکست خوردہ انداز میں بولا، لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں، ممکن ہے ملزم نے اپنی کسی چال کے ذریعے میری بیٹی کو اپنے جال میں پھانس لیا ہو۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ اس امکان کو منفی تو نہیں کر سکتے نا؟ ہاں جی، ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم نے کسی طرح مقتولہ کو بہلا پھسلا لیا ہوگا اور وہ اس کے ساتھ فلم دیکھنے پروجیکشن روم میں پہنچ گئی ہوگی، ہے نا؟ ہاں، میں تو یہی سمجھتا ہوں، گواہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا، محترم، مقتولہ کی سہیلی نے آپ کے بقول یہ بتایا تھا کہ مقتولہ گھر میں کسی ایمرجنسی کا بہانہ کر کے 10 بجے رات اس کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت ہے جب ملزم پروجیکشن روم میں فلم کا آخری شو چلا رہا تھا، جبکہ 9:15 بجے خاکروب اور سپروائزر نے مقتولہ کو ملزم کے ساتھ دیکھا تھا۔ وقت کا یہ تضاد کیا معنی رکھتا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، یا تو مقتولہ 10 بجے سے پہلے اپنی سہیلی کے گھر سے بہانہ کر کے نکل آئی تھی اور فلم دیکھنے سینما پہنچ گئی تھی، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب لڑکی کو ملزم کے ساتھ پروجیکشن روم کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا وہ مقتولہ نہیں، کوئی اور لڑکی تھی۔